ہماری معلومات کے مطابق اور جس طرح لیڈر آف دی اپوزیشن نے بھی کہا کہ سینکڑوں لوگ اسلام آباد کے واقعے میں جاں بحق ہوئے ہیں، یقیناً ہمیں سب کو ان کے ساتھ ہمدردی ہے، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس میں کم عمر نوجوان بہت زیادہ تھے، لیکن یہ بڑا آسان ہوتا ہے کہ ہماری حکومت وہ فوراً کہہ دیتی ہے جی کہ یہ ہمسایہ ملک سے آئے ہوئے دہشت گرد تھے۔ اگر قوم کی تسلی کے لیے ایسے بیانات دیے جا رہے ہیں تو شاید کسی حد تک کچھ لوگ آپ کی ان بیانات سے مطمئن ہوں، لیکن اگر واقعی آپ سنجیدہ ہیں تو اس طرح کے بیانات سے آپ قوم کو مطمئن نہیں کر سکتے، اور نظر یہ آ رہا ہے کہ بین الاقوامی قوتوں کے دباؤ کے تحت آپ اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں، لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ بین الاقوامی سطح پر ان قوتوں کو دیکھا ہے کہ جب رشیا افغانستان میں داخل ہوا تو ہمیں من حیث القوم ان کی حمایت کرنی پڑی، اور پھر جب امریکہ بہادر یہاں آیا تب بھی ہمیں حمایت کرنی پڑی۔ تو ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم اس قوم کے، اس ملک کے خیر خواہ ہیں یا بدخواہ ہیں۔ ہم قوم کو کیا باور کرانا چاہتے ہیں؟ آپ یقین جانیے کہ دو طریقوں سے لوگ اپنے آپ کو محفوظ کرتے ہیں، کہ یا تو قاتل کے ساتھ کندھے پر کندھا ملا کر اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور یا پھر قاتل کے ہمدردی کرتے ہیں تو وہ پھر قاتل کی گولی سے بچا رہتا ہے، وہ قاتل کے ظلم اور جبر سے بچا رہتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں مشکل یہ ہے کہ جب بھی ہم کوئی صحیح بات کرتے ہیں، ملک کو بچانے کی بات کرتے ہیں، تو پھر ہمیں ہی نشانہ بنا دیا جاتا ہے۔ یہ کیوں ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ کیوں ایسی گفتگو کر رہے ہیں؟ اگر ہم نشاندہی کرتے ہیں کہ میرا قاتل یہ سامنے کھڑا ہے، تو پھر ہمارے اپنے وہ لوگ جو قاتل کے کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوتے ہیں، وہ ہمیں کہتے ہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ کوئی رائے دے دے مولانا صاحب، جی اس حوالے سے کوئی رائے بھی دے دے حکومتی۔ میں رائے دے رہا ہوں، لیکن اگر کوئی اس کو سمجھے یا سمجھنے کی کوشش کرے۔ ہر وقت رہے کیوں؟ میں حکومت کی دلچسپی تو آپ کے سامنے شیر رحمان صاحبہ نے واضح کی کہ آپ اجازت لے کے گئے تھے اوس اعظم صاحب، اچھا، اور اس کی غیر موجودگی میں بھی 2 منسٹر بیٹھے تھے۔ تو بس یہ ایک منسٹر یا 2 منسٹروں کی ذمہ داری ہے؟ آج ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر ہم اس کا احساس کرتے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے، اگر آپ کہتے ہیں تو میں تسلیم کر لیتا ہوں، لیکن باہر کیف نہیں، آپ کے جو سامنے میں نے گفتگو کی ہے شاید اس میں بھی کوئی غلط نہیں ہوگا۔ نہیں، میں نے کہا کوئی چنگی تجاویز بھی دے دو نا۔ جی، میں تو یہ عرض کر رہا ہوں، ہمارے ہاں کہتے ہیں ایک لطیفہ سا ہے، لیکن باہر کیف آج آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ ایک خاتون تھی
خواتین بیٹھی ہوئی ہاں بیٹھی ہوئی ہیں. اس پر جنات آتے تھے. تو جب جنات آتے تھے تو وہاں ایک کوئی پیر صاحب تھے, اس کو بلایا گیا کہ اس پر جنات ہیں, اس کے لیے کوئی تعویذ, کوئی دم, کوئی وہ کریں. تو جب اس نے اپنے دم وغیرہ کیا تو کہا ان کے لواحقین سے کہ اس کو کوئی جن وغیرہ نہیں ہے. وہ خاتون کو بھی پتہ تھا, تو وہ چارپائی میں ہلنے لگی. تو اس نے کہا کہ پیر صاحب اگر مجھے جنات نہیں ہے تو میں یہ ہل کیوں رہی ہوں؟ تو یہاں اگر جنات نہیں ہے تو یہ ملک کیوں ڈاواں ڈول ہے؟ نہیں ماشاءاللہ. تو جنات تو ہیں, لیکن کون ہیں میں نام لوں گا تو گستاخی سمجھی جائے گی. اور میں اپنے دوستوں سے بھی کہوں گا کہ جب تک آپ جنات کا نام نہیں لیں گے, جب تک آپ اس کی نشاندہی نہیں کریں گے, جب تک آپ اصل دشمن کی طرف انگلی نہیں اٹھائیں گے, اس وقت تک اس ملک میں امن لانا مشکل ہوگا. ہم اپنے اقتدار کے لیے, اپنی قوت کے لیے, اپنی حکمرانی کے لیے یہاں پر اس طرح کے واقعات قصدن کراتے ہیں تاکہ میری حکومت کو تقویت ملے, تاکہ میری اجارہ داری کو تقویت ملے, تاکہ میری حکمرانی پر کوئی حرف نہ آئے. اور اب تو ایک اور ہمارے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جو اصل مشکل ہے, جو اصل پرابلم ہے, میں 10 بستہ سیاسی قیادت سے, وہ جس پارٹی سے بھی تعلق رکھتی ہو, جس پارٹی سے بھی تعلق رکھتی ہو, ان کو بھی گوش گزار کرانا چاہتا ہوں کہ جب تک آپ کی قیادت صحیح معنوں میں اس ملک میں اقتدار کے لیے نہیں, جب تک صحیح معنوں میں اس قوم کی ترجمانی نہیں کریں گے تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جزاک اللہ.